اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف، جو کہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہونے والی ہے۔ اس لیے اگر آپ چھوٹے دل کے مالک ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس سٹوری کو صبح کے وقت سنیں۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں۔ یہ کہانی ہمیں شیئر کی ہے حیدر نے، تو چلیے ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ حیدر کہتے ہیں کہ میری کپڑوں کی شاپ ہے، لیکن پارٹ ٹائم میں پراپرٹی ڈیلر کا کام بھی کرتا ہوں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے کچھ جاننے والے دوست تھے، تو انہوں نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو ایک پرائیویٹ کالج سٹارٹ کرنا تھا، اور اس لیے ان لوگوں کو ایک بہت بڑی بلڈنگ چاہیے تھی۔ تو مجھے اکثر ایسی جگہ کا پتہ چلتا رہتا تھا اور میں وزٹ بھی کرتا رہتا تھا، لیکن ابھی ان کی ڈیمانڈ کے مطابق مجھے کوئی بھی بڑی بلڈنگ نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران میرے پاس کچھ کسٹمرز آئے، تو باتوں باتوں میں ایسے ہی بات چھڑی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بند ہاسپٹل ہے جو پچھلے 7-8 سال سے بند ہے، اور وہ لوگ اس کو رینٹ آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور سیل آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ کانٹیکٹ نمبر لے لیے اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں جا کے۔ شاپ پر کام کرنے کے بعد مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی، تو میری شام کو ان سے بات ہو گئی جن سے میں نے نمبر لیا تھا۔ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں اور یہ کہانی بھی ساہیوال کی ہی ہے۔ ان سے میرا ٹائم فکس ہو گیا۔ نیکسٹ ڈے میں 12 بجے ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر گیا، تو وہ مجھے اس ہاسپٹل کی لوکیشن پر لے گئے۔ وہ جو ہاسپٹل تھا وہ آبادی سے تھوڑا سا دور تھا، بہت زیادہ نہیں، آس پاس کے علاقے محلے سب تھے۔ کافی بڑی جگہ پر وہ ہاسپٹل تھا اور وہ بند تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی احساس ہو رہا تھا کہ یہ بڑے پرانے کافی عرصے سے بند ہے۔ پھر میرا ان سے سلام دعا ہوئی، انہوں نے مجھے وزٹ کروایا۔ وہ بلڈنگ تھی، وہ بالکل ایک پرائیویٹ کالج کے لیے آئیڈیل لوکیشن تھی۔ میں نے اس کو دیکھا، ابھی وہاں پر صاف صفائی کا کام ہونے والا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو خود تو وزٹ کر لی ہے، اب جو پارٹی ہے میں انہیں بھی دکھاؤں گا، تو آپ مجھے اگر یہاں کی کیز دے سکتے ہیں تو دے دیں، کیونکہ بار بار میرا آنا جانا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ وہ میری جہاں پر شاپ تھی وہ مارکیٹ میں تھی، جو کہ مین بازار میں تھا۔ وہاں سے وہ جگہ کافی زیادہ دور بنتی تھی۔ اب جن لوگوں کو میں نے بلڈنگ دکھانی تھی ان سے شام 7 بجے کا ٹائم میرا فکس ہو گیا، تو میں نے انہیں بلا لیا۔ اب وہ میری شاپ پر آ گئے۔ ہم لوگ 4 لوگ تھے، 2 ایک بائک پر ہو گئے اور 2 ایک بائک پر ہو گئے۔ ہم لوگ اس بند ہاسپٹل کی طرف چل پڑے کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس جانب جاتے جاتے جب آبادی سے باہر نکلتے تھے تو کافی زیادہ سنسان جگہ لگتی تھی، وہاں پر عام طور پر لائٹ بھی کم تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر صرف 2 جو مین گیٹ پر گلوبس ہوتے ہیں وہی جل رہے تھے۔ کافی بڑی دیکھنے میں وہ جگہ لگ رہی تھی۔ ہم لوگ سارے وہاں پر اترے، گیٹ کھولا اور اندر گئے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے جا کر وہاں کی بلڈنگ دیکھی، اس کی لائٹس آن کی، وہ لوگوں کو وہ جگہ پسند آئی کہ یہ کافی بڑی جگہ ہے اور یہاں پر ایک پرائیویٹ کالج بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے آل اراؤنڈ کافی زیادہ جگہ تھی، 1-2 گراؤنڈز بھی تھے اس میں۔ تو جب ہم لوگوں نے اس کو وزٹ کرنا شروع کیا، ہم 4 لوگ جو تھے، ابھی ہم لوگ نیچے والے فلور دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر 2 فلور تھے اور دونوں میں جیسے وہ ہاسپٹلز کی کنسٹرکشن ہوتی ہے ویسے ہی کمرے تھے۔ ایک دم سے جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ہمیں کچھ شور سا محسوس ہوا۔ شور ایسا تھا جیسے بہت سے لوگ ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے وہ آوازیں سنی، ہم لوگ بالکل خاموش ہو گئے اور ان آوازوں پر غور کرنے لگ گئے۔ اب وہ آوازیں مختلف جگہوں سے آ رہی تھیں۔ کبھی لگتا تھا کہ وہ 2nd فلور سے آ رہی ہیں، کبھی لگتا تھا کہ وہیں پر جس فلور پر ہم لوگ ہیں یہ وہیں سے آ رہی ہیں۔ باقی کمروں میں ہم لوگوں نے 1-2 کمرے اور بھی دیکھے، وہاں پر بالکل خاموشی تھی اور بالکل اندھیرا تھا۔ پھر آوازیں زیادہ ہونے لگ گئیں۔ جب ان آوازوں کے تعاقب میں آگے بڑھتے گئے تو ہم لوگوں کو واضح طور پر وہ ساری آوازیں 2nd فلور سے آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ چلو اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ جب ہم لوگ اوپر پہنچے، اوپر بہت زیادہ گندگی تھی، بہت زیادہ، وہاں پر جیسے کوئی کچرا پڑا ہو اور ٹوٹا پھوٹا سامان بھی تھا۔ بتانے میں انہوں نے 7 سال بتائے، لیکن دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ شاید یہ جگہ 20 سے 25 برس سے بند پڑی ہے۔
پوری جالے کے جیسے چادریں بنی ہوئی تھیں۔ جب ہم لوگ اوپر آئے تو آوازیں بہت زیادہ شروع ہو گئیں۔ ہم لوگوں نے اوپر 6 کمرے تھے، 6 کے 6 کمرے چھان مارے، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تھوڑا سا ذرا ہمارے اندر خوف سا طاری ہونے لگ گیا کہ ایک تو رات کا ٹائم ہو گیا ہے، اوپر سے آوازیں بھی آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا مواجرہ ہے۔ اتنے میں ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، اس نے یہ کہا یہاں پر سگنل نہیں آ رہے تو میں کال کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ پتہ نہیں اس نے کہاں کال کرنی تھی، شاید اس نے کسی اور پارٹنر کو بلانا ہوگا۔ تو وہ کال ملاتا، جیسے کبھی ٹیرس پر جاتا اور کبھی وہ سیڑھیوں سے اتر کر باہر کی طرف جانے لگا۔ ہم لوگ 2nd فلور پر تھے۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آیا، ابھی اس کو گئے ہوئے تقریباً 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور چلانے لگ گیا کہ جلدی یہاں سے بھاگو، جلدی یہاں سے نکلو۔ ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بس شور مچاتا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگو، یہاں سے نکلو۔ باہر نکل گیا۔ ہم لوگ اب اس سے اوپر سے پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، اتنا زیادہ شور کیسے یہاں پر شروع ہو گیا۔ وہ جو سرگوشیاں تھیں وہ باقاعدہ چیخوں میں بدل گئیں، جیسے بہت سی عورتیں ہیں اور وہ چیخ رہی ہیں۔ ہم لوگ اتنا خوف زدہ ہوئے، جیسے ہم لوگ نیچے بھاگے، اوپر والے کمروں کے جیسے دروازے کسی نے زور سے بجانے شروع کر دیے۔ ایک عجیب و غریب سا بھوچال سا وہاں پر آ گیا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے۔ جب ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تو وہ سارے اس ہاسپٹل کے جتنے بھی وہاں پر روم تھے جن کی باہر سے ونڈوز نظر آتی تھیں، ان کی لائٹس آن ہونے لگ گئیں۔ باہر بھاگے تو وہ بالکل باہر بھی شور آ رہا تھا۔ جلدی باہر آؤ۔ ہم لوگ باہر نکلے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو فون کرنے آئے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے نکلو، یہ جگہ انسانوں کے رہنے والی نہیں ہے، یہ تو کوئی چڑیلوں، آفتوں کا یا بدروحوں کا کوئی مسکن ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ایسا؟ آوازیں تو ہم سن رہے تھے، نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نیچے اترا ہوں فون ملانے کے لیے تو بالکل سیڑھیوں کے ساتھ والا جو برابر والا ادھر کمرہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں پر کمرے کا دروازہ باقاعدہ کھلا ہوا تھا، اس کی لائٹ بھی جل رہی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ جب میری وہاں پر نظر پڑتی ہے، آوازیں میں نے سنی تو میں اگلی فون ملاتا میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں پر جیسے 25 سے 30 سفید لباس والی عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، اور وہ جتنی کھڑی ہوئی تھی اتنی بیٹھی ہوئی بھی تھیں۔ ان کی آنکھوں کی جگہ پر کالے کالے گول سوراخ تھے، اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھیں۔ کچھ کی زبانیں منہ سے باہر تھیں اور ایک دو کے ہاتھ بھی زیادہ ٹیڑھے اور لمبے تھے۔ بس میں نے ان کو صرف اتنا دیکھا، اور جیسے وہ سب اٹھ کر باہر کی طرف ہی آ رہی تھیں، یہ انہی کا شور تھا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے باہر سے ہی اس کا گیٹ بند کیا۔ اب ہم لوگ تو اتنی ہمت والے نہیں تھے کہ دوبارہ اندر جا کر اس کی لائٹیں بند کرتے۔ وہ لائٹیں خود بخود جل رہی تھیں اور بجھ رہی تھیں۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ وہ اس بندے کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم ہمیں کہاں پر لے آئے ہو، یہ کیسی جگہ تھی؟ تم نے اس کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کی اور تم نے ہم نے وزٹ کے لیے بلا لیا۔ میں اپنی جگہ پر بھی پریشان تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے ایک دم سے۔ میں واپس آ گیا۔ اب میں جو اس کا آنر تھا اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب میں نے اپنی شاپ بند کی اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے گھر والوں سے بھی یہ بات ڈسکس کی تو میں سو گیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں بہت زیادہ عورتیں ہیں۔ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک وہ عورتیں ہیں، جیسے وہ ہمارے گھر میں بھی کھڑی ہیں اور میرے گھر سے باہر جہاں تک سڑک ہے وہاں تک کھڑی ہیں، اور وہ چلا چلا کر مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم یہاں پر واپس آئے یا کسی کو لے کر آئے تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو ختم کر دیں گی، یہ ہماری جگہ ہے، یہاں پر ہم رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے اس نے بہت زیادہ اونچی چیخ بھی ماری اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے پانی پیا۔ میں بہت ڈر گیا اور میں نے اسی ٹائم تہیہ کر لیا کہ میں اس جگہ کو ڈیل بالکل بھی نہیں کرواؤں گا۔ اسی رات پھر خوف کے مارے کبھی نیند آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی۔ صبح جب میں شاپ پر گیا، 11 بجے کا ٹائم تھا، مجھے اس آدمی کی کال آ گئی کہ آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ میری شاپ ہے، اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ 2 بجے کے قریب وہ آدمی آ گیا۔
میں نے اس سے یہ کہا کہ کل ہم لوگوں نے شام میں وزٹ کیا، آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا اس جگہ کے بارے میں۔ وہ جگہ تو آصف زدہ ہے۔ اس کے تو چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ پہلے اس بات سے انکار کرنے لگا، پھر میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے ماننے والے مسلمان ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہاری جگہ جو ہے وہ آصف زدہ ہے، اور تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم لوگوں کی زندگی تھی جو ہم لوگ وہاں سے بچ کر آ گئے، تو تم پہلے اس جگہ کو کلیئر کرواؤ، کسی صاحب علم کو لے کر جاؤ۔ اس جگہ کو جب کلیئر کرواؤ گے تو پھر وہاں پر اس کو سیل آؤٹ کرنا یا کسی اور پرپس کے لیے یوز کرنا۔ اس آدمی نے پریکٹیکلی رونا شروع کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ میری جتنی جمع پونجی تھی میں نے وہ اس پروجیکٹ پر لگا کر یہاں پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا تھا۔ ہاسپٹل پہلے بالکل ٹھیک چلتا رہا، لیکن جیسے ہی 5 سال گزرے، 5 سال کے بعد میرے ہاسپٹل میں 2 نرسز جو میں نے رکھی ہوئی تھیں وہ وہاں پر کوئی عملیات کرتی تھیں۔ مجھے اس بات کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر جو لاوارث ڈیڈ باڈیز آتی تھیں، اکثر ہم لوگوں کے ہاسپٹل میں ایسے بھی کیس آ جاتے تھے جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، تو ہم لوگ بھی ان کو کبھی ضرورت پر ہم لوگ بھی علاج یا فرسٹ ایڈ دے دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ہم لوگوں کا جو مردہ خانہ وہاں پر تھا ہم لوگ وہاں رکھ لیتے تھے۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر ڈیڈ باڈیز جو تھیں وہ غائب ہونے لگ گئیں۔ جو 2 نرسز تھیں وہ کالا علم کرتی تھیں اور جادو ٹونے کرتی تھیں ان لاشوں پر، ان میتوں پر جو وہاں پر وہ ڈیڈ باڈیز ہوتی تھیں۔ اس کے بعد وہاں پر کچھ لوگوں کی پراسرار طور پر اموات ہونے لگ گئیں، اور اکثر کسی نہ کسی میت کا کوئی نہ کوئی اعضاء غائب ہو جاتا۔ تو ایک رات میرے ہی وہاں کے ہاسپٹل سٹاف نے دیکھا کہ وہ جو نرسز ہیں وہ مردہ خانہ میں جاتی ہیں اور وہاں سے وہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے کچھ پیسز کو کاٹتی ہیں اور پھر ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر لے کر جاتی ہیں اور وہاں پر کچھ عملیات کرتی ہیں۔ جیسے ہم نے ان کو پکڑا، پولیس میں دیا، اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ پورا ہاسپٹل آصف زدہ ہو گیا۔ وہاں پر رات رات بھر چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ سفید لباس میں بھیانک چہرے والی عورتیں نظر آتی تھیں۔ وہ کہاں سے آتی تھیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے وہاں پر بہت سے عاملوں کو بلایا کہ آپ آ کر دیکھیں اس جگہ کو، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر اس حد تک بھیانک قسم کے عملیات کیے گئے ہیں کہ یہ سارے جنات، یہ غیر مری مخلوقات، یہ بدروہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بدروہیں وہ نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ کوئی انسان مر جائے تو اس کی روح کو بدروح کہتے ہیں۔ بدروح بھی جنات کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن یہ اکثر کالے لباس میں، اکثر سفید لباس میں، لیکن بھیانک چہرے کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں، اور یہ بھی انسانوں کو نقصان دیتی ہیں۔ اگر ان کا بسیرا کسی ایسی جگہ پر ہو جائے تو یہ وہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتی، یہ وہاں پر ان انسانوں کو جان سے مار دیتی ہیں، اور جو کوئی ان کو نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ اس کے پیچھے بھی لگ جاتی ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس جگہ کو بند کر دیا، یہ جگہ 15 سال سے بند ہے، جو بھی اس کو میں کسی کو بھی بھیجتا ہوں رینٹ کے لیے تو وہ مخلوقات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے آخری بات تہیہ کیا تھا کہ شاید یہ بلڈنگ سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن پھر آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ آدمی بہت پریشان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے نقصان اٹھائے، جب بھی میں کوئی عمل کرنے کی کوشش کرواتا وہاں پر میرے گھر میں نقصان ہو جاتا، مجھے کوئی چیزیں اٹھا کر مارتی تھیں، یہاں تک کہ ان مخلوقات نے میرے گھر پر بھی حملے کیے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں بہت ڈر گیا، میں نے اس سے معذرت کی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ آج بھی جب کبھی مجھے اس بند ہاسپٹل کے وہ واقعہ یاد آتا ہے، وہ سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجتی ہیں یا وہ خواب یاد آتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، ہمیشہ ایسے عملیات سے، ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے، اور جس جگہ پر ایسی مخلوقات کا بسیرا ہو جائے اور وہ جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ حیدر آپ کا کہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں ای میل یا انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔